ایک 17 سالہ لڑکی ٹک ٹاک پر ایک چمکتا ستارہ ثنا یوسف، جنہوں نے اپنی مسکراہٹ سے لاکھوں دلوں کو جیت لیا، لیکن 2 جون 2025 کو ایک کار کے اندر 2 گولیوں نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے خاموش کر دی۔ کیا تھا اس قتل کے پیچھے؟ رنجس، حسد یا ہمارے معاشرے کی وہ سیاہ حقیقت جو خواتین کو آزاد دیکھنا نہیں چاہتی؟ آج ہم کھولیں گے اس کیس کے راز اور تازہ اپڈیٹس۔ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمارے ساتھ رہیں۔ السلام علیکم دوستوں، اس کہانی کو سمجھنے سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ ثنا یوسف کون تھی۔ ثنا ایک 17 سالہ لڑکی تھی جو خیبر پختونخوا کے علاقے چترال سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اسلام آباد میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتی تھی اور میڈیکل کی دوسرے سال کی طالبہ تھی۔ لیکن ثنا صرف ایک طالبہ نہیں تھی، وہ ایک سوشل میڈیا سٹار تھی۔ ان کے ٹک ٹاک پر 8 لاکھ سے زائد اور انسٹاگرام پر 5 لاکھ سے زائد فالوور تھے، جو اس وقت 2 ملین سے اوپر ہیں۔ ثنا اپنی ویڈیو میں چترالی ثقافت کو پروموٹ کرتی تھی۔ ان کا انداز، ان کی مسکراہٹ اور ان کا لڑکیوں کی تعلیم کے لیے پیغام انہیں ہر دل عزیز بناتا تھا۔ وہ اپنی ویڈیو میں چترالی لباس پہنتی تھی اور اپنی سادگی سے لاکھوں دلوں پر راج کرتی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ شہرت ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گئی۔ 2 جون 2025 کو ثنا نے اپنی 17ویں سالگرہ منائی۔ انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں وہ کیک کاٹتی اور دوستوں کے ساتھ ہنستی مسکراتی دکھائی دی، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ اس خوشی کے چند گھنٹوں بعد ایک خوفناک واقعہ ان کی زندگی چھین لے گا، اور کون جانتا تھا کہ یہ ان کی آخری پوسٹ ہوگی۔ اب آتے ہیں اس المناک واقعے کی طرف۔ 2 جون 2025 شام 5 بجے اسلام آباد کے سیکٹر G31 میں واقع ایک گھر میں ایک 22 سالہ نوجوان عمر یات عرف کاکا پستول ہاتھ میں لیے گھس آیا۔ وہ خود بھی ایک ٹک ٹاکر تھا اور ثنا یوسف سے دوستی کی پیشکش کر رہا تھا، لیکن ثنا نے اس کی پیشکش کو بار بار مسترد کیا تھا۔ عمر یات عرف کاکا نے ثنا کی سالگرہ کی تقریب کے موقع پر ان سے ملنے کی کوشش کی تھی، لیکن ثنا نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ پولیس کے مطابق وہ اس دن 7 سے 8 گھنٹے تک ثنا کے گھر کے باہر انتظار کرتا رہا۔ جب ثنا نے پھر انکار کیا تو وہ طیش میں آ گیا۔ وہ گھر میں گھسا، ثنا کی خالہ سے ان کے کمرے کے بارے میں پوچھا اور پھر 2 گولیاں ثنا کے سینے اور پیٹ میں مار دی۔ ثنا یوسف کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ زخموں کی تاب نہ لا سکی اور راستے میں دم توڑ گئی۔ ان کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے پیمز اسپتال منتقل کیا گیا اور بعد میں انہیں چترال میں دفن کیا گیا۔ یہ صرف ایک لڑکی کی موت نہیں، بلکہ ایک خواب، ایک آواز اور ایک روشن مستقبل کا خاتمہ تھا۔ اس کیس نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا کر دیا۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ یہ عزت کے نام پر قتل تھا اور ملزم ثنا کا رشتہ دار تھا، لیکن پولیس نے اسے واضح طور پر مسترد کیا اور کہا کہ یہ عزت کا قتل نہیں بلکہ مسترد ہونے کے غصے کا نتیجہ تھا۔ حال ہی میں ایکس پر ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ عمر یات نے کہا کہ وہ قاتل نہیں بلکہ ثنا کے اپنوں نے یہ قتل کیا، لیکن یہ دعویٰ غیر مستندہ اور پولیس یا کسی معتبر ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ اس سے ہمیں ایک اہم سبق ملتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر بات پر یقین کرنا نہیں چاہیے۔ اس کیس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام آباد پولیس نے فوری ایکشن لیا اور صرف 20 گھنٹوں میں ملزم عمر یات عرف کاکا کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا۔ پولیس نے 117 CCTV کیمروں کی فوٹیج چیک کی اور 300 سے زائد کال ریکارڈ کا جائزہ لیا اور 3 شہروں اسلام آباد، فیصل آباد اور جڑانوالہ میں 11 چھاپے مارے۔ ملزم سے قتل میں استعمال ہونے والا پستول اور ثنا کا موبائل فون برآمد ہوا، جسے اس نے شاید مٹانے کی کوشش میں اپنے ساتھ لے لیا تھا۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی نے کہا کہ یہ ایک اندھے قتل کا کیس تھا، لیکن جدید ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا تجزیے کی مدد سے ملزم تک پہنچا گیا۔ عمر یات نے ثنا کا موبائل فون چوری کر لیا تھا تاکہ شاید مٹائے جا سکے، لیکن وہ پکڑا گیا۔ 4 جون 2025 کو عمر یات عرف کاکا کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اسے شناخت پریڈ کے لیے 14 دن کے جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیجا گیا۔ 25 جون نے اس نے مجسٹریٹ سعد نذیر کے سامنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے کہا کہ ثنا کا بار بار انکار میرے غصے کی وجہ بنا، میں نے اسے گھر میں گھس کر 2 گولیاں مار دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے جولائی 2025 میں اسلام آباد پولیس کی تعریف کی کہ انہوں نے ثنا یوسف سمیت 15 ہائی پروفائل کیس کو ریکارڈ وقت میں حل کیا۔
تاہم جولائی 2025 تک ملزم کو سزا کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ رپورٹ نہیں ہوا۔ کیا ثنا کو انصاف مل پائے گا؟ یہ سوال اب بھی باقی ہے۔ ثنا کی والدہ فرزانہ یوسف اور خالہ لطیفہ شاہ نے شناخت پریڈ میں عمر یات عرف کاکا کی شناخت کی۔ پروسیکیوشن نے کہا کہ وہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے مضبوط شواہد جمع کر رہی ہے۔ اس کیس میں تازہ پیش رفت کے مطابق جون 2025 میں وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ طارر نے کہا کہ یہ کیس ایک ٹیسٹ کیس ہونا چاہیے اور ملزم عمر یات عرف کاکا کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ ایک 2 رکنی پروسیکیوشن ٹیم جس میں عدنان علی اور راجہ نوید کیانی شامل ہے، کیس کو مضبوط بنانے کے لیے مقرر کی گئی ہے تاکہ ٹرائل کورٹ سے ملزم کو سزا دلوائی جا سکے۔ تازہ اپڈیٹ کے مطابق 8 جولائی 2025 کو سینٹ قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کو بریفنگ دیتے ہوئے SSP انویسٹیگیشن عثمان طارق نے بتایا کہ ملزم عمر یات عرف کاکا کا چلان مکمل ہو چکا ہے اور جلد اسے عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ اس میٹنگ میں ثنا کے والدین بھی موجود تھے جنہوں نے انصاف کے لیے اپنی آواز بلند کی۔ لیکن کیا یہ کیس اتنا سادہ ہے جتنا دکھائی دیتا ہے؟ ثنا کے قتل نے سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا کر دیا۔ جسٹس فار ثنا یوسف #، ٹرینڈ کرنے لگا۔ لوگوں نے غم، غصے اور انصاف کے مطالبات کا اظہار کیا، لیکن افسوس کچھ لوگوں نے ثنا کے ٹک ٹاک مواد کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کی آن لائن موجودگی اس قتل کا جواز تھی۔ 5 جون کو عورت مارچ اسلام آباد نے نیشنل پریس کلب کے باہر احتجاج کیا، جہاں نعرے لگے کہ نہ کہنا میرا حق ہے۔ انسانی حقوق کی کارکن شاد بیگم نے کہا کہ یہ قتل خواتین کے خلاف تشدد کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کیس نے بڑے سوالات اٹھائے۔ کیا ہمارے معاشرہ خواتین کو نہ کہنے کی اجازت دیتا ہے؟ کیا سوشل میڈیا پر فعال خواتین کو ہراسانی کا نشانہ بنانا معمول بن چکا ہے؟ BBC کے مطابق یہ کیس انسیل کلچر اور زہریلی مردانگی کے تصورات سے جڑا ہے، جو پاکستانی ڈرامے اور سوشل میڈیا پر بھی فروغ پاتا ہے۔ ایسڈ سروائز فاؤنڈیشن کے مطابق پاکستان میں ہر سال 200 سے زائد خواتین تیزاب کے حملے کا شکار ہوتی ہے، جن میں سے 80% کی وجہ مردوں کا انکار برداشت نہ کرنا ہوتا ہے۔ ثنا یوسف کا قتل اسی سوچ کا تسلسل ہے۔ ثنا یوسف کا قتل کوئی اکیلا واقعہ نہیں، یہ پاکستان میں خواتین کے خلاف بڑھتے ہوئے تشدد اور آن لائن ہراسانی کی ایک دردناک مثال ہے۔ اس سے پہلے 2021 میں نور مقدس کا قتل اور 2016 میں قندیل بلوچ کا قتل بھی اسی طرح کے مسائل کو سامنے لا چکے ہیں۔ ڈیجیٹل رائٹ ایکسپرٹ کے مطابق پاکستان میں آن لائن ہراسانی کو سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا اور اس کے لیے قوانین ناکافی ہیں۔ نیشنل کمیونیکیشن آف دی اسٹیٹس آف وومن نے اس کیس کی مکمل تفتیش کا مطالبہ کی جائے اور عوام نے جسٹس فار ثنا کے ذریعے اپنی آواز بلند کی ہے۔ یہ کیس ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں خواتین کی حفاظت، ان کی خود مختاری اور ان کی آزادی کو یقینی بنانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ثنا کی کہانی اور اس لڑکی کی کہانی ہے جو اپنے خواب پورے کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسے غیر ضروری خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ثنا یوسف کا قتل صرف ایک لڑکی کی موت نہیں، یہ ہمارے معاشرے کے زخموں کی کہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ عورت کوئی ملکیت نہیں، انسان ہے، اسے نہ کہنے کا حق ہے، اسے جینے کا حق ہے۔ ہمیں آن لائن ہراسانی کے خلاف سخت قدمی کی ضرورت ہے اور سب سے بڑھ کر ہمیں ایک ایسا معاشرہ بنانا ہوگا جہاں کوئی ثنا اپنے خواب پورے کرنے سے نہ ڈرے۔ ہمیں اپنے بچیوں کو محفوظ ماحول دینا ہوگا، ہمیں سوشل میڈیا کو ذمہ داری سے استعمال کرنا ہوگا اور سب سے بڑھ کر ہمیں انصاف کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ ثنا یوسف کے لیے انصاف مانگے، کیونکہ انصاف ہی تبدیلی کا پہلا قدم ہے۔ اگر آپ انصاف کی ہماری اس چھوٹی سی کوشش سے متاثر ہوئے ہیں یا اس پر بات کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی رائے دیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اسد گرافک چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیے مل کر ایک بہتر سے بہترین معاشرے کی بنیاد رکھیں۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔ سبسکرائب۔